جی گزشتہ سے پیوستہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کی عمر جب 13 سال تک پہنچتی ہے، انسان سے میں مراد اس وقت جو موضوع ہے وہ مرد ہے، تو نسل انسانی کو آگے بڑھانے کی کارخانہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے بدن کے اندر کئی اعضاء ہیں، اور جس میں عضو رئیس خصیتین ہیں جس کو آپ ٹیسٹیز کہتے ہیں۔ تو ٹیسٹیز کے اندر دو کردار بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، اور ان میں انسان کے سپرم پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح خصیتین کے اندر پائے جانے والی نالیوں میں ہارمون پیدا بھی ہوتے ہیں، اور ان ہارمون کو ٹیسٹوسٹرون کہتے ہیں۔ ان نالیوں سے سپرم نکل کر پھر پیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر مادہ منویہ جو ہے وہ سٹاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا حصہ شروع ہو جاتا ہے کہ مادہ منویہ پراسٹیٹ گلینڈ اور یوریتھرا جو ہے یہ اس سے گزرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایجیکولیشن ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے وہ دماغ کا ہے۔ تو انسان جب جوان ہونے لگتا ہے اور جب مناظر دیکھتا ہے، مختلف قسم کے جنسی ہیجان پیدا کرنے والے مناظر دیکھتا ہے یا خیالات آتے ہیں، تو اس سے اس کے اندر جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو جنسی ہیجان ہے یہ اس کے نتیجے میں مادہ منویہ جو ہے وہ آگے کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر صنف نازک کے ساتھ ملاقات کے نتیجے میں سپرم جو ہے وہ صنف نازک کے بیضہ عنصر سے جا کر ملتے ہیں، اور اس طریقے سے دونوں کے ملنے سے ایک نیا انسان وجود پاتا ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے ابتدائی اس کی پرورش ہوتی ہے، اور اس کے تمام اعضاء مکمل ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا اس میں جی ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے نسل انسانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو انسان کو جہاں اپنے دوسرے اعضاء کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، آنکھ کی، ناک کی، کان کی، جلد کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، اسی طریقے سے جنسی اعضاء کی حفاظت کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اس سے غافل ہو جائے تو پھر نسل انسانی آگے نہیں بڑھا سکتا، اور یہ فطرت کے لحاظ سے وہ پھر کمزور رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی طور پر ہم جس فوائد کے ساتھ ساتھ نقائص کی طرف بھی تھوڑی سی نشاندہی کر دیتے ہیں، اور وہی چیزیں جو فائدہ مند ہوتی ہیں وہ اگر ان کی زیادتی ہو جائے تو وہ نقصان دینے لگ جاتی ہیں۔ تو انسان کے اندر جب عصبی جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک تو مادہ منویہ سفر کرتا ہے، اور یعنی آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کذیب ہے اس میں تناؤ آ جاتا ہے، اس میں سختی آ جاتی ہے، اور انسان مرد وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی صحت کا دار و مدار جہاں پر غدود پر ہے وہاں پر کذیب کی صحت پر ہے، اور اسی طریقے سے دماغ کی صحت پر بھی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پاگل ہیں وہ عموماً اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو میں اس وقت جو بات کرنا چاہتا ہوں صرف دماغی جنسی ہیجان کی طرف میں آپ کی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دماغی جنسی ہیجان مختلف طریقوں سے یہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا پیدا ہونا ایک طبعی اور اچھی بات ہے،
اور اگر جنسی ہیجان نہ پیدا ہو تو انسان وظیفہ زوجیت پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا. لیکن اگر جنسی ہیجان ضرورت سے زیادہ پیدا ہو جائے تو پھر اس اعصاب کے زیر اثر جو نالیاں ہیں اور جو کذیب ہے یہ زیادہ کام کرتے ہیں، اور زیادہ کام کرنے کے نتیجے میں بالآخر یہ تھک جاتے ہیں. اور تھکنے سے پہلے جب جنسی جان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان دوسرے کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے. قوم لوط اس کی ایک عبرتناک نشانی ہے. اور اسی طریقے سے جب انسان جنسی جرائم کا شکار ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی شکار کرتا ہے، اور اس میں فریقین جو ہیں وہ نقصان دہ عمل سے گزرتے ہیں. تو میں اپنے ان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جن کی اولاد جوان ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے دوستی پیدا کریں اور ان کے خیالات اور ان کے جذبات کو میں ایک ٹھہراؤ رکھیں، اور اگر دوستی پیدا ہوگی تو پھر وہ مثبت طریقے سے کام کریں گے. لیکن اگر آپ مصروف ہیں اور بچہ آپ کا جوان بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے معاملات خود سے جانتا ہوں، تو پھر آپ کو بھی پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس مرد نوجوان لڑکے کے اندر جنسی جذبات زیادہ پیدا ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی زوجہ محترمہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج میرے بیٹے کو کلفہ کھلا دیں. کلفہ ایک ساگ ہے، ایک ترکاری ہے، اور یہ جنسی ہیجان کو اعتدال میں رکھتا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج میرے بیٹے کو آپ کدو کھلا دیں. اسی طریقے سے اس کو آپ ایسا سالن کھلائیں جس میں کشنیز یعنی دھنیا زیادہ ڈالی ہوں گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جنسی ہیجان جو ہے، عصبی جنسی جو اس کا میلان ہے وہ اعتدال پر آ جائے گا، اور اعتدال پر رہنا ہی صحت ہے. اگر آپ اس بچے کی مدد نہیں کریں گے تو پھر وہ طرح طرح کے جرائم کا شکار ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ if wealth is gone nothing is gone, if health is gone something is gone, if character is gone everything is gone. تو والدین کے ذمے اپنے نوجوان بچے کی جنسی جرائم کے حوالے سے بھی حفاظت ان کے ذمے ہے. اگر آپ مصروف ہیں یا آپ کا بیٹا بہت ہی زیادہ شرم و حیا کے باعث آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تو آج موبائل کا دور ہے، اور آپ اس کو میرا لنک دیں. میرا نام حکیم پروفیسر نذر محمد ہے. آپ جس طرح کی مدد چاہیں گے میرا لنک اپنے بیٹے کو شیئر کر دیں. میں یقیناً آپ کے بیٹے کی پوری مدد کروں گا، اور جنسی جرائم سے وہ بچا رہے گا، اور نسل انسانی کی جو ارتقاء ہے، جو دادا سے پھر بیٹا اور بیٹے سے پھر پوتا، اور یقیناً پھر آپ اپنے پوتے کو بھی بڑی آسانی سے دیکھ سکیں گے. اگر جنسی جرائم کا شکار ہو گیا تو پھر نقصان کا باعث بنتا ہے.